بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمرین آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ ہمارا 20 نومبر سے 26 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ دو میجر چینجز ہو گئے، ایک تو سن تبدیل ہو کے سیجیٹیریس میں چلا جائے گا اور مرکری تبدیل ہو کے بھی سیجیٹیریس میں چلا جائے گا۔ مارس 25/8 کو یہ تبدیلی ہوگی اور سن کی 25/11 کو اور 23/11 کو سن کی تبدیلی ہوگی۔ یہ میجر چینجز ہیں، اس لیے تھوڑا سا ٹرکی سا ہوگا، لیکن ہوگا بڑا چینجز والا ہوگا، تو پورا پروگرام ضرور سنیے گا۔ اور اگر یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، اسکارپیو اور لیبرا کا پروگرام ریکارڈ کروں گا اور اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیو سے۔ جی لیو صاحبان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئی ہوپ کہ خوش ہوں گے، نارمل ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اسموگ کی وجہ سے جو لاہور اور ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو باہر بھی نکل نہیں پا رہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں 9-10 تاریخ کو، تو یہ ذرا مجھے ارلی ریکارڈنگ میں کرتا ہوتا ہوں۔ تو یہاں پہ 4 دن کی چھٹیاں ہیں اور لوگ بالکل باہر جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے، تو اس قسم کے معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں اور اسموگ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لیو گھر میں بیٹھ کے کام کیجیے گا، آپ ویلے تو بیٹھ نہیں سکتے آپ، تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، بہت اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا، اور آئی ہوپ کہ یو ول انجوائے دس پروگرام، اور سکون سے سنیے گا، چھٹیاں ہیں۔ اچھا جی، لیو سٹارٹ آپ کا شروع ہو رہا ہے آپ کے 7ویں گھر سے، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو۔ اینڈ جو تھا وہ کہ پارٹنر آپ کا تھوڑا سا بیمار ہو سکتا ہے اور آپ کے یہ تھوڑا سا وہ ورڈ بھی ہوگا، تو آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا، پارٹنر کو خیال کیجیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہانہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اسپاؤس آپ کا، پارٹنر کہہ رہا ہوں، اسپاؤس آپ کا۔ تو باقی یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن ہے، میاں بیوی کے درمیان بڑی اہم ہے، سچی محبت والے، بہت یہ جو سچی محبت کے لوگ ہیں نا، ان کی بڑی اچھی گفتگو رہے گی، وعدے، قسمیں، یہ سارے ان کے ہوں گے۔ ٹیلی فون پہ وہ چلے گا، مس یو جانو، ٹو یہ ٹو بہت چلے گی، لیکن زیادہ ٹو نہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے پہ اینڈ ہو۔ کیونکہ اکثر کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ ہر وقت فون انگیج ملتا تھا، وہ آن لائن تھا، پر میرا پروگرام، میرا میسج نہیں دیکھا اس نے، یہ وہ کر کے لڑائی جھگڑا ہو کے اور پھر شادی سے پہلے منگنی ٹوٹ گئی یا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے اس چیزوں سے محتاط رہیں۔ جب آپ کی منگنی اور نکاح ہو جائے تو پھر بڑا کنزرو ہو کے چلتے ہیں، یہ پاکستانی سوسائٹی ہے۔ اور پھر یہ جو آپ نے روب شوب ڈالنا ہے نا، تو یہ شادی کے بعد ڈالیے گا، پہلے مت ڈالیے گا، تو اس قسم کا آپ کا رہے گا۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ 7ویں کا لارڈ 8ویں میں بیٹھا ہے، وہ جو سیٹرن ہے، پر پھر بھی آپ نے جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں، جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، ان کو ذرا متعادل ہیں۔ ان دنوں میں کوئی آپ نے کاروبار کو نہیں چھیڑنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، نہیں، ادروائز آپ کو پارٹنر 2 نمبر ملے گا اور وہ آپ کو کے پیسے لے کے فرار ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو سنڈے اور منڈے ہے نا، اس میں آپ نے برائے مہربانی کسی قسم کا آپ نے پروگرام، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو کوئی مسئلے مسائل آپ کو دینا پڑے گا، تو وہ آپ سے غلط کاغذوں پہ بھی دستخط کرا سکتا ہے، ایلیگل کام بھی کروا سکتا ہے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے چلیں، کیونکہ 8واں گھر لنکڈ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پریکاشنری آپ کو بتا رہا ہوں، ادروائز تو موجیں ہیں ساری، انجوائے کیجیے گا۔ فارن ٹریولنگ میاں بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، بہت اچھی ٹریولنگ ہوگی، ایک دوسرے کا بہت خیال کریں گے، ڈیزائر پوری کریں گے۔ ان کیس یو آر پولیٹیشین تو پبلک میں جائیں گے تو آپ کو رسپانس اچھا ملے گا، اور اگر آلریڈی باہر ہے تو آپ کو وہاں پہ بڑی عزت ملے گی، کوئی نہ کوئی کام آپ کا مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، کوئی نہ کوئی
فائدہ ہو جائے گا باہر کے ملک میں. یو ول بی گیون آنر, اور جرنل ہیپینس آپ کی بہت اچھی رہے گی. اگر جوا کھیلتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. 21 یہاں پہ مون اور سیٹرن آپ کے 8th ہاؤس میں ہے, اور اس کا میڈیٹر جوپیٹر ریٹروگریشن میں ہے, تو وہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے اور اچھا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اس کا وینس دیکھیں تو تھوڑا سا شیکی ضرور رہیں گے, بٹ جب 8ویں کا لارڈ 10ویں میں جاتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا چیز بناؤں, کوئی نئی دکان بنا لوں, کوئی نئی فیکٹری بنا لوں, کوئی نیا کاروبار شروع کروں, اور پھر آپ کے تاکہ میری مالی حیثیت بڑھ سکے. تو اس کاموں میں آپ رہیں گے, بٹ تھوڑی بہت رکاوٹیں ضرور آئیں گی, بٹ ایٹ دی اینڈ یو ول ایبل ٹو گیٹ, یو ول بی سکسیڈیڈ. یہاں پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کا ڈسکشن ہوگی, دی ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹڈ پراپرٹی, جائیداد کی تقسیم. تو اس پہ آپ نے بہت بڑھ چڑھ کے کمنٹس نہیں دینے, کوشش کیجیے گا, خاموشی اختیار کیجیے گا, خود بخود آپ کو اپنی مرضی کے مطابق حصہ مل جائے گا. یہاں والدین آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائیے گا, آپ کو فائدہ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا, موڈ سوئنگ آپ کے بہت تھوڑے سے رہیں گے, کیونکہ مون ساتھ بیٹھا ہے پھر 8ویں گھر میں. وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہے یا جن کے کڈنی کے پرابلم ہیں, دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. یہاں پہ آپ اور جو اینل فشر یا پائلز کے, سیٹرن ہمیشہ آپ کو گوشت, میٹ, بیف, یہ ساری چیزیں کھلانے پہ مجبور کرے گا. آپ کھائیں گے کڑھائی گوشت, کھائیں گے مسالے والی چیزیں کھائیں گے, یا فریج میں پڑی ہوئی چیزیں کھائیں گے, جسے کہتے ہیں کہ وہ سڑی گلی سڑی جو اس کو, تو آپ کھا جائیں گے, تو جس سے آپ کا معدہ چوک ہونے کی نشانی ہے, یا بڑی آنت میں کوئی پرابلم آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پہ اننیسیسری اپنے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ اپنے معاملات کو خراب کر سکیں. تو آگے چلتے ہیں. آپ کا اللہ بھلا کرے, کیونکہ اس دن آپ تھوڑے سے ورڈ بھی رہیں گے, اور ایسے ہوگا جیسے دکھی لگا اپنے محسوس کریں گے, اور کاشیس رہیں گے, لیکن بڑے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے رہیں گے, بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہر کام کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو خام خواہ ہلکان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو پھر پیسیمسٹک ہونے کے بھی چانسز ہے, اور ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ پڑ رہی ہے, ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے. اور لیکن آپ کی کنسنٹریشن بڑی اچھی ہوگی. اور 8واں گھر آپ کو پتہ ہے, آپ کو کہ آپ کی پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی, آپ کا لون ہو جائے گا, کوئی لون اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا, کوئی آپ کے کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا. یہاں پہ آپ کا ایک چیز میں بتا دوں کہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا باہر امیگریشن کی, کوئی ای میل آئے گی جس میں تھوڑے سے کوئی آبزرویشن لگ سکتی, تو اس سے آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے, ٹینشن نہیں لینی. وہ از اے ٹیمپریری فیز, اور وہ اٹ ول بی سالو بائی آفٹر یور اپلائی. یہاں آپ کو اچھی خبر مل جائے گی, یہاں آپ کو دعوت آئے گی کہ جی فلاں دن آپ وہاں پہ پہنچے ایمبیسی میں, اور آپ اپنا انٹرویو دیں. یا آلریڈی اگر آپ کا ایکسکیوز می آلریڈی اگر آپ کا کام چل رہا ہے تو آپ ٹریولنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں, لیکن اس ٹریولنگ میں ایک ہوگا اداسی کا دورہ آپ کے اوپر ہوگا, گھر چھوڑنا. یہ ہجرت بھی جو ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑے بندے کو اداس کر دیتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز رکھیے گا, ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ دیر سے پہنچے, فلائٹ مس ہو جائے, یا آگے سے کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو جائے, یا راستے میں ٹریفک میں پھنس جائیں. تو ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی پیسے مل جائیں گے, اور تھوڑے سے مثلا اگر اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں آج یا کل, تو وہ 2 دنوں میں تو نہیں ملے گا, ڈیلے ہوں گے, تو آپ تھوڑے سے ورڈ ہوں گے کہ یار اس نے مجھے پیسے دینے تھے, مجھے پیسے کیوں نہیں دے رہا. بٹ الٹیمیٹلی وہ 2-3 دن بعد آپ کو مل جائیں گے. آپ نے ہلکا نہیں پڑنا, بلکہ ویٹ کیجیے گا. آگے لیو, آپ کا 9th ہاؤس میں, اور 9th کا لارڈ 5ویں گھر میں. کمبینیشن تو بہت اچھا ہے. 9th کا 4th ہاؤس میں,
اور 9th اور 4th کا نا بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. بندہ محنت کریں گے، آپ کام کریں گے، کوئی نہ کوئی گھر بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گا، کوئی پیسہ جوڑ کے جو اپنے باہر کے ملک میں اگر ہیں تو پیسہ جوڑ کے اپنے گھر بھیجیں گے یا گھر بنانے کی کوشش کریں گے. باہر سے کمائی فارن کرنسی کو اپنی آسائش پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اچھا یہاں پہ مون اور راہو ہے تو اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ دل کرے گا کہ یہ میں بڑا یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹی کروں، کسی کی مدد کروں، لیکن پھر دل کرے گا کہ میں نہیں کر سکوں گا. تو یہ کہتے ہیں نا مٹیریلسٹک انسٹنکٹس ہوگی اور اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو جائیں گے. یا ہپوکریٹ ان اسپرچل فیلڈ تو کوشش کرتے ہوئے بھی نہ کر سکیں گے. ایک پھر عبادات میں بھی آپ کی وہ کنسنٹریشن نہیں ہوگی جو ہوتی ہے 9th ہاؤس میں، اس پہ بھی آپ ڈنڈی مار دیں. کسی اور مسئلے میں اپنی اننیسیسری انرجی ویسٹ کر کے دوسروں کو تاکہ جانگی میں لیں گے، دوسروں کو خوار کرنے کے چکر میں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں رہیں گے. کیونکہ راہو آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے، جس سے پھر جب آپ کسی کے خلاف انٹریگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، انڈر کارپٹ چلتے ہیں تو پھر خود بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کے بہت سینسٹیو ہوں گے، بہت زیادہ، اور پھر آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، اور اپنے آپ کو نا ٹریگر کریں گے. اور یہاں پہ آؤٹ آف دی وے جا کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے. ریسرچ ورک میں بھی 2 نمبر کوکڈ ڈیٹا استعمال کریں گے. آپ کی فارن ٹریولنگ میں بڑا خلل آ سکتا ہے، کوئی ای میل آ سکتی ہے جس سے آپ کی ٹریولنگ رک جائے گی. یا پھر اس دن جب آپ ٹریولنگ کریں گے پڑھنے کے لیے تو بہت گلومی ہوں گے، بہت ہی راستے میں بھی آنسو نکل رہے ہوں گے. اور یہاں پہ چیریٹی کرنے کو موڈ بنے گا، لیکن پھر آپ کہیں گے اچھا پھر دیکھیں گے. وہی جو اوپر ایک بندہ درخت پہ چڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے نیچے اتارو، میں اونٹ کی قربانی کروں گا. پھر تھوڑا نیچے آتا ہے میں گائے کی کروں گا. پھر نیچے آتا ہے میں بکرے کی کروں گا. پھر آتا ہے میں مرغی کی کروں گا. جب وہ زمین پہ نیچے اترتا ہے تو ایک مچھر کو مارتا ہے، یا اللہ قربانی ہوگی. تو اس طرح آپ کا بھی یہی حال ہوگا. تو اس یہاں پہ آپ نے جن کا 3rd کنسیپشن ہے وہ دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل مس کیریجز کے چانسز ہے، کیونکہ راہو ادھر بیٹھا ہے. تو آپ نے کوئی راہو آپ کو بہت تھکاتا ہے، بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے. ایک تو آپ کا نیگیٹو تھاٹس، دوسرا بلڈ پریشر ہائی کرنا، اور پھر آپ ٹک کے نہیں بیٹھنا. تو مس کیریجز کے بھی چانسز بن سکتے. آپ کی تھائی میں چوٹ لگ سکتی ہے، اللہ نہ کرے. آپ کے گھٹنے میں کو اوپر چوٹ لگ سکتی ہے. تو بڑا یہاں پہ اپنے غصے کو، اپنے دماغ کو قابو کر کے آپ نے رکھنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. جتنی ٹینشن آپ نے گزاری اتنا ہی اچھا ٹائم آپ کا ویکینڈ پہ ہوگا. 25 26 مون اور جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں. اچھا وہاں پہ وہ وینس اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن ساتھ کیتو بھی ہے، تو تھوڑی سی خود بد تو رہے گی آپ کو. اور 10ویں کا لارڈ جب تیسرے کا ہے تو قسمت بڑی کام کرتی ہے، سوچ آپ کی بڑی پروگریسو ہوتی ہے، اور کاروبار کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ پریشانیاں بیچ میں آپ کو آ سکتی ہیں. چھوٹے بہن بھائی جن پہ آپ بڑا کہیں گے کہ میں نے ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میں ان سے میں کر لیتا ہوں، لیکن وہی جس پہ تکیہ کیا وہی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے اپنے کاروبار کو پھیلائیے گا. بہن بھائیوں کو کانفیڈنس میں لے لیجیے گا. اور آپ کا کوئی باہر سے سامان کوئی آنا ہوگا تو اس کو بھی کوئی کلیئرنس میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. یہاں پہ مون اور جوپیٹر آپ کا اکٹھا ہے تو یہاں پہ بڑا آپٹیمسٹک ہوں گے آپ، بہت ہی اور کیا کہیں سمپیتھیٹک سوچیں ہوں گی، بڑا پیار سے بات کریں گے، براڈ مائنڈیڈ ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے. یہاں پہ آپ کا دادا دادی دادا یا آپ کا سسر یا آپ کا گرینڈ فادر یہ آپ کو بڑا سپورٹ کریں گے. اور فادر تو کرنا ہی کرنے سپورٹ. تو یہاں پہ آپ کو کاروبار میں بہت اٹھان ملے گا. کاروبار میں اگر جو وہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو چھٹیوں کے دنوں میں بھی کوئی پروفٹ ملنے کے چانسز ہے. تو اس کا بیسٹ ٹائم انجوائے کیجیے گا. آپ اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. مجھے تو لگتا ہے ریسٹ کریں گے، اپنا ویکینڈ کو بہت انجوائے کریں گے.
اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو پروٹوکول ملے گا، بہت عزت احترام ملے گی. کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہر بندہ تو آپ نا سینٹر آف اٹریکشن ہوں گے، توجہ کا مرکز ہوں گے، مرکز کا تو جو بھی توجہ کا مرکز ہوں گے. تو یہاں پہ اور بڑا دیالو قسم کا، اور چہرے پہ بڑی روحانیت اور بڑا نور اور سکون ڈاٹ کام جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا. اور ریئل لیو پن آپ کے اندر ہوگا. لیو کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوں گے، فیشن کیا ہوگا، ٹائی بڑی اچھی لگائی ہوگی، میک اپ بڑا اچھا کیا ہوگا. شام کو ہر ایک بندہ ایسے منہ میں انگلی او یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنا اچھا کوٹ، کتنا اچھا پہنا، ٹائی کا کمبینیشن کتنا، ایسے بالکل لیٹسٹ سوٹ پہنا ہوا، اور یہاں دیکھو اس کے ساتھ جویلری کیسی میچ کی. تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گے. کئی لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے اسٹیچنگ کہاں سے کروائی ہے. تو یہ آپ کو ویکینڈ آپ کو بڑا خوش کر کے رکھے گا. اجازت دیجیے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اب باری ہے ورگو کی. ورگو کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ 20 نومبر سے 26 نومبر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اسٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے ہوگا، اور چھٹا گھر سروسز کا گھر ہے، اور چھٹے کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ کو سنڈے کا بتایا تھا کہ سنڈے بھی آپ دفتر جائیں گے، کوئی نہ اپوزٹ سیکس کو بھی بلا لیں گے، خوب گپے لگاتے رہیں گے. تو اسی کی کنٹینیوٹی ہوگی. آپ اپنے وہاں پہ ورک پلیس پہ آپ یو ول انجوائے دی کمپنی آف اپوزٹ سیکس، اور خوب اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بٹ کوشش کیجیے گا، چھٹا گھر ہے اس پہ لائن مارنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یا فلرٹنیس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اس پہ آپ کے بدنامی ہونے کے چانسز ہے. چھٹا گھر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر لیتا ہے. وہ خواتین جو اپنے کسی کمپنی میں کام کرتی ہیں یا اپنے آفس میں کام کرتی ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اپنے کولیگ سے. تو وہیں سے اپنا وہ جیون ساتھی سلیکٹ کریں گی، یا وہ ہاں ہو جائے گی، یا ان کی منگنی ہو جائے گی، یا ان کسی کا کام ہوگا کہ ان کو اپنا میچ مل جائے گا اپنے ہی کولیگ سے، اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنی کمپنی سے، اپنے آفس سے. تو اس دن آپ بہت محنت اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے خوش مزاج ہوں گے، اور اپنے سارے پینڈنگ کام کو اس طریقے سے نکالیں گے کہ آپ کو آپ کے تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آئے گا. آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے کو ورکر، آپ کے کولیگز آپ کو ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جتنے رکے ہوئے کام ان کو سیدھا کر دیں گے بڑی محنت سے. کیونکہ مون ایکویریس میں تو بندہ اپنے دماغ IQ لیول کا استعمال کر کے بڑی تیزی سے اپنا کام کرتے ہیں. ڈکٹیشن دیں گے بڑی اچھی دیں گے، کسی قسم کا غصہ اور غرور اور حسد نہیں ہوگا، اور مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہوگی، بڑی پازیٹیو اپروچ ہوگی. اور اپنے متحدوں کو، اپنے سٹاف کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کی مدد کریں گے. اگر کام ان کو پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو ان کو بلا کے بڑے پیار سے سمجھائیں گے کہ یہ لے آپ یہ کام کریں. کوئی قرضہ اتر جائے گا اس دن، کوئی زخم سیدھا کرنے میں، ٹھیک کرنے میں ہو جائے گا، ہاسپٹل سے جان چھوٹے گی، ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، اسکینڈل کوئی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا قید میں ہے تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی یا کوئٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا کمپٹیشن کا، اس کا اچھا رزلٹ آ جائے گا، یا تیاری بڑی اچھی ہوگی، یا آپ کے اس کے ایگزام بہت اچھا ہو جائے گا. تو فیوریبل یہ آپ کا دن ہوگا، اور بڑی محنت سے اپنے کام کو نکالنے میں کامیابی ہو جائے گی. آگے ورگو آپ کے 7ویں گھر میں مون اور سیٹرن، اور 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں. اچھا 7ویں 9ویں کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور بندہ کافی کام اپنا کرتا ہے. اپنے کوئی مشترکہ کاروبار باہر کے ملک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کریں گے، یا آپ کو کوئی نہ کوئی گرین کارڈ، یا کوئی آپ کو اسپانسرشپ آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے جو آلریڈی دیر ہے، تو اس پہ بڑی پروگرس ہو جائے گی، اس پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. وراثتی جائیداد حاصل کرنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی وراثتی جائیداد کا شیئر بزنس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اٹھان مل جائے گی. ایکسکیوز می. اچھا، اور اگر آپ کاروباری غیر ملکیوں کے ساتھ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں یا ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کافی سہولت مل جائے گی، مدد مل جائے گی، اور لوگ آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہوں گے. فارن کرنسی بھی کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے ممالک کی سیر یا ساتھیوں سے مل کر گھومنا پھرنا بھی آپ کو یہ مل جائے گا. ان کیس اگر آپ کی
یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرپوزل آتی ہے، شادی ہوتی ہے تو وہ جو پرپوزل آئے گی وہ فوراً ڈگری ہولڈر کو فون کیا کہ بڑی پڑھی لکھی ہو گئی اور آپ بڑے شوق سے کہیں کہ کاش میری یہاں پہ شادی ہو جائے. تو یہ ایک آپ کا چانس بنے گا. اور اس کے علاوہ آپ کا مون اور سیٹرن جو ہے نا 7ویں گھر میں ہے. تو سیٹرن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سستی کا، جد و جہد کا لارڈ ہے، اور میدے میں یہ ایک کیا کہتے ہیں قبض بھی جیسے کہتے ہیں نا وہ کرنے کے، تو آپ کا ایک تو میدا چوک ہوگا. آپ نے کوئی کڑھائی گوشت یا اس قسم کی چیزیں کھائیں گے تو اس سے میدے پہ زیادہ افیکٹ ہوگا، تیزابیت بڑھ جائے گی، اور بعد میں وہ آپ گولیاں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اکثر گھر میں اکثر یوز ہوتی ہے. مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا. تو وہ سبز رنگ کے پنے میں ہوتی ہے جی، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں تو یہ کھا لیں. تو بہتر ہے کہ آپ سبزیاں کھائیں، آپ پھل فروٹ کھائیں، اور یہ اپنے آپ کی صحت کو اپنے نیچرل غذائیں کھا کے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں. اچھا، مون اور سیٹرن کا کمبینیشن تھوڑا میاں بیوی میں تھوڑا سا کوئی نہ کوئی آپس میں منہ ماری بھی ہو سکتی ہے جیسے. اور پھر آپ جب آپ اسپاؤس کے ساتھ پنگا لیں گے اور پھر کیا ہوگا، وریڈ ہو جائیں گے، کوشش ہو جائیں گے، اور آپ کو نا ایسے لگے گا جیسے رکاوٹیں، ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا. اور بیگم آپ کی آپ کو یا آپ تانا دے گی میں جا رہی ہوں میکے، تو آپ اس کو پھر پریشان ہو کے سوچیں گے یار میں نے تو ایسی بات نہیں کی، اتنا ناراض ہو گئی ہے. تو بہتر ہے آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. بعد میں جو منتیں کرنی ہیں تو بہتر ہے اپنی زبان کو قابو رکھیے، کیونکہ یہاں پہ مون اور سیٹرن جب ہوتا ہے تو شک کرنے کی عادت پڑتی ہے. بندہ اچھا ایسے اسپیکولیٹ کر لیتا ہے، دماغ میں ان نون چیزیں آنی شروع ہوتی ہے. اچھا، اور خاص طور پر خواتین کو میں کہوں گا کہ جب گھر پہ ہوں، مردوں کے اپنے خاوند کے سامنے ہو تو موبائل کا استعمال کم کریں، مردوں سے انٹریکشن کم کریں. پاکستان میں ایک چیز بہت بری ہے کہ پاکستان کا ہسبینڈ جو ہے نا بڑا انسرٹن ہے، اور وہ کبھی خود جو مرضی باہر لانے مارے، رکشے پیچھے کہتے چاتیاں مارنا جنہوں کہتے وہ کرے. لیکن اگر اس کی بیوی کسی کے ساتھ بات کر لے یا کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لے تو وہ بڑا فیل کرتا ہے. میں ویسے خواتین جو ورکنگ وومن ہیں گھر آ کے موبائل ایک سائڈ پہ رکھے اور اپنے گھر میں آگے کسی کولیگ کی تعریف مت کریں. اگر آپ کسی کولیگ کی تعریف کریں گے نا تو آپ کا جو خاوند ہے وہ آپ پہ بہت ہی شک کرنا شروع کر دے گا. یہ ایک مینٹیلٹی ہے آپ کے ہمارے معاشرے کی. تو اس لیے آپ کو اپنا خیال کرنا ہوگا اور لو سیلف اسٹیم پہ جانے کے چانسز ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کا غیر ملکی سفر بھی ہے، بٹ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ لیٹ پہنچے، یا آپ نے جانا ہے تو گاڑی راستے میں خراب ہوگی یا پنکچر ہوگی یا ٹریفک میں پھنس گئی یا لمبی لائن لگی ہوئی، تو آپ 4-5 گھنٹے اس ٹریفک میں پھنسے رہیں گے. اکثر ہمارے یہاں پہ احتجاج کرنا ہوتا تو سڑک بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اچھا ان کا یہ وہ بزرگ لوگ کرتے ہیں جو جن کا بس نہیں چلتا تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی کلی اپنے کہہ لیں کہ قوم کا نا ٹائم ضائع کر کے ان لوگوں کا کیا قصور، بیچارے جو بچوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اور آپ مزے سے سڑک بند کر کے کھڑے ہیں. لونڈے لپاڑے اکثر اس میں پیش ہوتے ہیں. اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے. تو میاں بیوی آپس میں ذرا تھوڑی سی نوک جھوک میں ایک لمٹ رکھیے گا، لمٹ سے کراس نہ کیجیے گا، اور اپنا خوراک کا بھی بہت خیال رکھنا ہوگا آپ کو، اور آپ کی کلینلیس کا بھی آپ کو بڑا خیال کریں. ورگو آپ کا یہ سارا سال جو ہوگا وہ آپ کے معدے کے مسئلے ضرور چلیں گے، تو اپنی ڈائٹ کو ضرور دیکھیے گا. یہ خاص طور پہ جب مون یہاں پہ آئے گا یا سن یہاں پہ آئے گا تو یہ آپ کا معدے کا ستیہ ناش کرے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا. ویسے بھی ورگوں کے پیٹ لٹکے ہوتے ہیں، پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، سستی کی بوری ہوتے ہیں. تو مائنڈ نہ کیجیے گا کیونکہ میری ورگوں پہ ریسرچ بہت ہے، تو اس لیے تھوڑا سا سلو ہوں گے، سلو ان ایکشن ہوں گے. تو اپنے صحت کا خیال کہ اوور آل اگر آپ شیئرڈ بزنس کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو بہت اچھا آپ کا انٹریکشن ہوگا. اب اپنے پبلک میں اگر پولیٹیشین پبلک میں جاتے ہوئے بڑے ڈپریس ہوں گے، پریشان ہوں گے، یار وہاں پبلک میرے ساتھ ایسے نہ کرے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کو کوئی فکرہ کوئی کس دے یا کوئی بات تانا مار دے
تو آپ نے ڈپریس نہیں ہونا، وہ سارا موڈ خراب کرنے سے اپنی ساری وہ جدوجہد کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اور اس کے اچھا، اور یہاں پہ فارن افیئرس میں بھی آپ کو بہت اچھا مل جائے گا پروگریس. آگے چلتے ہیں. 8ویں گھر میں مون اور راہو ہے، اور 8ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں. یہ ذرا اچھا، یہ ورگو آپ نے بہت متعد، یہ 2 دن آپ کے لیے 8ویں گھر میں راہو، تو اس لیے 8ویں کا لارڈ جب 4تھے گھر میں جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، وراثتی جائیداد کے پیچھے پڑیں گے. وہ آپ ان کو لینے کی کوشش کریں گے، وراثتی جائیداد کو کمرشل بنانے کی کوشش کریں گے، کرائے پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو گھر کو، جائیداد کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہے، اور راہو بڑا ورسٹ بیٹھا ہوا ہے ایریز میں، اور اس کا جو لارڈ ہے اس وقت 3رے گھر میں بھی ہے. تو ہم 3رے گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی جیلی کاغذ بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ڈاج دے سکتا ہے، اور اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ آپ کا پرابلم شروع ہو جائے گا کہ آپ یہ جائیداد میں نے لینی کریں. تو یہ آپ نے نا 2 دن آپ نے جائیداد کے معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا. تو یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو ایکسکیوز می، گلا اسموگ کی وجہ سے نا یقین کریں باہر نظر ہی نہیں کچھ آ رہا. اس کے علاوہ پریگننٹ خواتین کے لیے یہ 2 دن بہت برے ہیں، بہت ہی، بالکل بیڈ سے اٹھنا نہیں. ساسو ماں بے شک آپ سے ناراض بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس ٹہلتے واش روم میں جانا ہے، ٹہلتے کچن میں کھڑا نہیں ہونا، کرسی پہ بیٹھ جائیے گا. اس دن کوئی ضرورت نہیں صفائیاں کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں کپڑے دھونے کا، کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے سیڑھیاں چڑھنے ہیں، ہیل پہننی، بھاگ دوڑ کرنے کی. 100% پھر چانس ہو گیا آپ کو ہاسپٹلائزیشن کے، گائنالوجسٹ کے پاس جانے کے، مس کیریج ہونے کے چانسز ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا. تو یہ بہتر ہے کہ یہ 2 دن آپ ان لوگوں کے ساتھ سن کے جی چاند گرہن لگ رہا ہے تو بڑا اثر لیتے ہیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ راہو بیٹھا ہے تو آپ نے محتاط رہنا، تو اس کا اثر لے لیجیے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ. اور دودھ کا صدقہ کیجیے گا. یقین کریں کہ یہ دودھ کا صدقہ مون جب افیکٹڈ ہوتا ہے نا، اور 4-5 مکس دانے بھی کسی غریب کو دے دیجیے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گزر جائے گا. کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے آپ کو، کوئی نہ کوئی کام میں تخیری آ سکتی ہے، کوئی نہ کسی بات پہ لمبی بحث نہیں کرنی کہ وہ آگے جا کے وہ پرابلم کریٹ کرے. اسموگ میں خاص طور پہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، بازار کی چیزیں نہیں کھانی، نہیں تو آپ کا کام آپ کا. اور کچھ گوشت مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ خاص طور پہ جن کے اینل فشر ہے یا پائلز کے پرابلم ہے یا بڑی آنت کے پرابلم ہے، تو پھر یہ بڑے اپ سیٹ ہوں گے 2 دن ان کے. اچھا، کوئی نہ کوئی ڈیلے یا دل برداشتی آ سکتی، تو آپ نے ڈپریس ہونے کی کوشش نہیں کرنا. وراثتی جائیداد کا میں نے پہلے کہا کہ ان 2 دنوں میں بالکل نہیں چھیڑنا. اور یہاں پہ آپ کا اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس پہ، تو اسپاؤس آپ اپنے پیسے کہیں اور خرچ کر دے گا تو آپ کو نہیں دے گا، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. ٹیمپریری ایک فیس ہوگا، 2 دن آپ نے منہ سجا کے نہیں بیٹھنا، وہ آپ کو 2-3 دن میں مینج کر کے آپ کو دے دے گا. تو اس لیے ہاں یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے پیسے آتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور وہ ارن ہڈن منی آپ کو آ جائے گی. تو اچھا، یہاں پہ کوئی ایسا رسک نہیں لینا جس سے آپ کو پھر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے. کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، معاملہ تھانہ کچہری میں نہیں لے کے جانا، اور کوئی ٹیلی فون پہ لوز ٹاک نہیں کرنی. ریکارڈ کر لیں گے، یہ پاکستان میں بڑا ایک اس کو فخر سے کہا جاتا ہے میں ریکارڈنگ کی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ 2 دن آپ کو ٹف ٹائم ملیں گے. یہ ورگو آگے چلتے ہیں. آپ کا سیٹرڈے اینڈ سنڈے یہ ڈیٹ بنتی ہے آپ کی 25 اینڈ 26. دس از دی بیسٹ ٹائم
اور یہاں پہ آپ کا سن بھی آپ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، اور مرکری بھی مارس بھی آپ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا. تو بڑی چینجز آئیں گی. بٹ یہاں پہ آپ بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے، سمپیتھیٹک ہوں گے، براڈ مائنڈیڈ ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے. کسی قسم کا غصہ نہیں چلے گا، کسی قسم کی لتھارجکنیس نہیں ہوگی، ویسٹفل نہیں ہوں گے. اور جب نائنتھ کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہ 2 دن آپ کو بہت ہی مزے سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی پیسہ آئے گا اس کو بینک میں رکھیں گا، وہ باہر سے بھی پیسے آئیں گے. اور خاص طور پہ جو باہر رہتے ہیں برونے ملک، تو وہاں سے پیسہ بھیجیں گے، پیسہ بینک میں جمع کرائیں گے. اور بڑا اچھا یہاں پہ آپ کا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ مون اور جوپیٹر کٹھا ہے تو 2 قسم کی ٹریولنگ آپ کی ایکسپیکٹڈ ہوگی. ایک تو آپ کی مذہبی ٹریولنگ ہوگی کہ حج، عمرہ، یاترا، چرچ وزٹ، یہ آپ کے 100% چانس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا آپ کی فارن ایجوکیشن کی ٹریولنگ ہوگی. تو یہاں پہ اگر آلریڈی آپ باہر پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں باہر سے، تو آپ کو فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، اور آپ کا وزڈم، اچھا کہیں نہ کہیں لیگل ایشو میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ چیریٹی بہت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی دان کرتے ہیں، لوگوں کو صدقات دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور خوب اپنے آپ کو اچھا صدقات دے کے آپ کے اندر ایک دلی سکون سا بھی آئے گا. اور کوئی نہ کوئی آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی. آپ کا اپنے مذہب پہ فیتھ بہت بڑھ جائے گا. وہ خشوع سے عبادت کریں گے. اور تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بہت ہوں گے. وجدانی کیفیت ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، انٹیوشن آپ کی بہت کام کریں گی. اور آپ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. تو اینڈ آپ کا یہ ویکینڈ کا اینڈ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی، اب باری ہے لبرا کی. پیارے لوگ، چٹے گورے، ٹھنڈے مٹی پاؤ پروگرام والے لوگ ہیں، بڑے پرسکون لوگ ہیں. بٹ آج کل کیتو ان کے دماغ پہ ہے، لہٰذا بے چینی، انزائٹی اور ان نون ٹینشن بھی آپ کو کر رہے تھے. اسپیکولیشن میں بہت جاتے ہیں، شک کرنے کی عادت پڑی ہوگی. تو یہ اگلے سال کا جب میں ریویو کروں گا تو اس پہ آپ کو پوری گائیڈ دوں گا، وہ ضرور سنیے گا. منتھ وائز پروگرام ہوگا. تو یہاں پہ سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں. تو یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کو جاب دینے کی کوشش کریں گے، اپنے دوستوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، یا دوست آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ ان دوستوں کے ساتھ لے کے کسی کو ڈرا کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے. پیپل ول، آپ کے جو فرینڈز ہیں یہاں پہ، آپ بھی ان کو مدد دیں گے، وہ بھی آپ کو مدد دیں گے. 5واں گھر ہے تو یہاں پہ آپ جب اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے تو ایک بڑا مستی سا چہرہ ہوگا، موج مستی اللہ انجوائے کرتے ہوئے. اور جیسے کھلنڈرا پان نہیں ہوتا، ٹین ایجز والے بچوں کی طرح آپ اپنے ورک پلیس پہ کام کریں گے اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 5واں گھر ہے آپ کی ہائر ایجوکیشن میں، بہت اچھی رزلٹس آ جائیں گے. اور سٹا، لاٹری، جوا، اس میں بھی پیسے آپ کو آ جائیں گے. سڈن گین ہونے کے چانسز بھی ہے. آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کے اسٹیٹس میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کی پڑھائی میں بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. آپ کا سپروائزر آپ کو بہت ہی کوآپریٹ کرے گا. آپ کا کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا، آپ کی کتاب چھپ جائے گی، کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. پڑھائی میں بہت اچھے رزلٹس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ، میوزمنٹ، اسپورٹس میں آپ کی دلچسپی رہے گی. مہندی، شادی، بیاہ، یہ فنکشنوں میں بھی آپ بہت ہی ان ہوں گے. گیمز میں بھی، ڈانسز میں بھی، میوزک میں بھی، اور لاٹریز اور گیمبلنگ میں بھی. تو آپ کو یہاں پہ کافی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو 5واں گھر آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا. اور ایک تو دن بڑا اچھا گزرے گا، آپ کے چہرے پہ بڑی اسمائلی رہے گی. 21 22 یہاں پہ مون اور سیٹرن آپ کے بیٹھا ہوا. تو یہ آپ کے سروس کا گھر ہے، سروس کا لارڈ سروس میں بیٹھا ہوا ہے. اور 6ٹھے گھر میں جب سیٹرن ہوتا ہے تو بندہ بہت محنت کرتا ہے. مارکیٹنگ، بولنے والے پیشے، نوکریاں اور کام کرنے میں اپنی قابلیت کو بڑھاتا ہے بندہ. بہت کمال نتائج ملتے ہیں.
یہاں پہ صرف وہ لوگ جو بیماریوں میں تھوڑا سا پھنسے ہوئے ہیں ان کو ذرا خیال کرنا پڑے گا، اور غیر ضروری آپ نے بولنا نہیں، اننیسیسری آپ یہاں پہ ذرا کنزرو ہو کے چلنا، نہیں تو آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ نظام آپ کا اکثر آپ کو یہاں تنگ کر سکتا ہے، بات کرتے وقت اکثر بھول جائیں گے، سروس میں مسائل آئیں گے، لیکن آپ کام کرنے میں دقت ہوگی، اور متحدوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات یا کوئی انکوائری کی وجہ سے تھوڑا سا سینسٹیو رہیں گے۔ تو یہ ایک چیز آپ کو اس کا یہاں پہ چھٹے گھر میں آپ کا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ سروسز کے گھر میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ جوپیٹر 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے اس کی لیگیلٹی کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ آپ بڑی محنت سے کام کریں گے، بڑی محنت سے ہر چیز کو، مثال کے طور پہ اگر وہ انڈر گراؤنڈ وہ آئی بی والے یا خفیہ ایجنسی والے کوئی آپریشن کرتے ہیں، کامیاب آپریشن کرتے ہیں، لیکن بعد میں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، یہ آپ نے فلاں سے اجازت لی، آپ نے یہ کام غلط کیا، یہ کرنا، اور جتنی شاباش ملنے کی بجائے آپ کو الٹا وہاں پہ آپ کو بہت ہی جلی کٹی اور چارج شیٹ کے طور پہ آپ کو ہو سکتی ہے، سسپینشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام اس کو لیگل چاروں طرف سے گھوم شوم کے دیکھ لیجیے گا کہ میں کیا کام تو سیدھا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا۔ یہاں پہ سبارڈینیٹ بھی سست، لیٹ آئیں گے اس دن، آپ بھی لیٹ ہوں گے، آپ اگر ٹائم پہ آ جائیں گے تو سبارڈینیٹ کا جی سماؤ گیا جی باہر سے آ نہیں سکے، جس کی وجہ سے آپ کافی اوپر سے باس آپ پہ چڑھا ہوگا، یہ ابھی انفارمیشن بھیجو، تو کنسرن آفیسر یا کنسرن کلرک یا سپرڈنٹ آئے گا ہی نہیں، جس سے آپ کافی وریڈ ہو جائیں گے اور کاشیس ہو جائیں گے، اور پھر آپ پیسیمسٹک والی حالت آپ کی بن جائے گی، اور آپ ایسا لگے گا جیسے کام میں کسی نے رکاوٹ ڈال دی اور بڑے لو اسٹیم پہ چلے جائیں گے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سیٹرن بیٹھا یہاں پہ، میڈیٹر اچھا بیٹھا، آپ کام کو آپ نے تاری نہیں کرنی، بلکہ جب مون اور سیٹرن اکٹھا ہوگا تو لیٹ تو ضرور ہوگا، بٹ یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے نکال لیں گے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ آپ کام کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یا یہ ای میل کر دو یا یہ ڈسپیچ کر دو، تو 2-3 گھنٹے بعد فون آئے گا یا اگلے دن فون آئے گا، یار وہ آپ کو میں نے ایمرجنسی کام تھا، آپ کو میں نے کہا تھا یہ لیٹر بھیج دو، ای میل بھیج دو، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو آپ بڑی وہاں پہ تسلی تشفیاں دیں گے، میں نے سر کل کر کے بھیج دیا تھا، میں نے تو فوراً کر دیا تھا۔ جب آپ دیکھیں لیکن وہ آگے سے آپ کو بڑی جلی کٹی سن کے، جس سے آپ بڑا لو اسٹریم پہ جائیں گے، تو جب چیک کریں گے تو جناب ای میل بھیجنا میں بھول گیا ہوں، اور یہ ڈسپیچ والا پڑا، کیونکہ سب سے ہمارے ملک کا سب سے جو کھوتا ورک ہے وہ ڈسپیچ ہے، اور وہاں پہ وہ رکھ کے بیٹھا تو اس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ چٹھی کی امپورٹنس کیا ہے، چٹھی کی یہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو سروس میٹر کو سمجھتے ہیں، اور یعنی کہ اگر پاکستان میں سب سے دشمنی کرتا ہے تو وہ ڈسپیچر کرتا ہے، وہ ہر کام کو ڈیلے کرے گا، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ اسپیشل ڈیوٹی سمجھ کے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے آپ اپنے اینڈ تک، جب میری ایک عادت ہوتی تھی کہ میں ای میل بھی خود کر دیتا تھا، اور لیٹر جب تک اس کو ڈسپیچ بھی کہتا تھا کہ ابھی جا کے اس کی مجھے رسید لا کے دو، اور پھر فون کر کے بتا بھی دینا، اس کی سافٹ کاپی بھی بھیج دینا۔ تو یہاں پہ آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا سا سست نہیں ہونا، نہیں تو آپ کو جلی کٹی سننی پڑ جائیں گی۔ تو معدے کا خیال کیجیے گا، اور گائنی کے ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ فیمیل ہیں۔ قبض رہے گی، اپر ٹپ پہ آپ کی سوزش ہو سکتی ہے، تذابیت ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل یا کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو ایک چل لگے گی، یار میری چارج شیٹ نہ ایشو ہو جائے، میرا فلاں چیز نہ ہو جائے، میری انکوائری نہ کھڑی ہو جائے، میری شوکاز نوٹس ملا کہیں میں ڈسمس نہ ہو جاؤں۔ تو اس قسم کے ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کریں گے، لیکن آپ نے دودھ کا صدقہ کیجیے گا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ اپنے کام نکالنے میں اینڈ دی اینڈ یو ول سکسیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف ایوری تھنگ۔
آگے 23، 24 مون اور راہو آپ کے 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے. پہلے وہ دیکھ لیں کہ 7ویں کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی پرپوزل آتی ہے تو وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہوگی، بہت عقل مند ہوگی، اور لو میرج کے چانسز یہاں پہ آپ کے بہت بن رہے ہیں. آپ کی محبت چل رہی ہے، چھوٹی بہن آپ سے بہت پیار کرے گی اور اچھا ایک مثبت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دوست بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پبلک اور دوستوں میں اچھی گفتگو، انداز بیان، علم رکھنے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو سکتے ہیں. یہاں پہ صرف آپ نے کیئرفل کیا رہنا ہے کہ آپ بیگم کے ساتھ آپ نے بہت ہی پازیٹیو رہنا ہے. اور کیونکہ یہاں مون رہا ہوتا ہے تو بندہ اریٹیٹ بہت ہوتا ہے، شک بہت کرتا ہے، ٹو میں رہتا ہے، اور اس کے خاص طور پہ بیمار ہو سکتی ہے. اس کے اعضائے مخصوصہ، بچہ دانی، ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ بن سکتی ہے، یا کوئی نہ کوئی گائنوکالوجسٹ کے پاس جانا پڑ جائے گا. اور یا کوئی آپ آلریڈی کنسیو کیا ہوا دوسرا بچہ ہے تو وہ اس کو بھی پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہاں پہ بہت ہی محتاط رہنا ہوگا. اور بیگم ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہ زیادہ بننے کی کوشش کرے گی، اور میاں بیوی میں تعلقات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. بہت کم بیگم کے ساتھ بیرون ملک سفر کریں. اولاد کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے. تو یہ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. آپ کا یہاں پہ آپ کو اپنی اسپاؤس کے ساتھ تھوڑا سا کٹ نہیں ہونا، شک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہنا کچھ کرنا کچھ، لگائی بجائی نہیں کرنی، شکایتیں نہیں لگانی. وہ دیکھو تمہاری ماں نے یہ بات کر دی، تمہاری ماں نے یہ کر دی، وہ پھر آگے جا کے اپنی والدہ کو آپ کے آمنے سامنے کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس پہ امبیرس ہو سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ اپنا کنٹرول کیجیے گا اور اپنا ریسٹ کیجیے گا. خاص طور پہ پریگننٹ خواتین، یہاں پہ آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی گیسٹرو کا پرابلم آ سکتا ہے، آپ کا ڈیسینٹری ہو سکتی ہے، کمر درد رہے گی. تو اس چیزوں کو آپ نے بہت پرہیز کرنا ہوگا، بہت پرہیز کرنا ہوگا. چیزیں مسالے والی چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، وہ چٹ پٹی چیزوں سے دور رہنا ہے. اور یہاں پہ جو شیئر بزنس کرتے ہیں وہ بہت تیز ہوں گے، بہت کٹ. اپنے پارٹنر پہ بھی آپ شک کریں گے، دونوں میں تھوڑی سی بدمزگی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کوستے ہوئے نظر آئیں گے. یا آپ پروفٹ آپ کو زیادہ آ گیا اور اپنے پارٹنر کو کہیں گے نہیں یار لاس ہوا ہے، تو پروفٹ اس کی کھانے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا، دونوں میں تو میں بھی ہو سکتی ہے. تو میاں بیوی آپس میں خاص طور پہ یہاں پہ بہت محتاط رہنا ہوگا، بہت محتاط رہنا. لبرا آپ کے سن کے ساتھ کیتو ہے، 7ویں گھر میں یہ آپ کا راہو ہے. تو میاں بیوی میں تعلقات آپ کا اب تھوڑی سی گڑبڑ رہے گی. خاص طور پہ خواتین حضرات جو لبرا ہے نا، یہ ایکسٹرا آرڈنری، دے مسٹ بی ویری 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 کیئرفل. گھر نہیں چھوڑنا، ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، اس سے ٹیمپریری فیس. اور آپ ایسے خام خواہ اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو نا ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دینا عادت ہے. یہ پاکستانی مرد جو نا شکی مزاج مرد ہے، تو اس کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. آگے سے آپ ڈیفینسو نہ ہوا کریں، آپ جسٹیفیکیشن نہ دینا، چپ کر دیا کریں. میرے فادر کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں نا تو ڈونٹ گیو آرگومنٹ، چپ کر دیں. اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے بنا کے کر رہا ہوں، تو بحث کو طول نہیں دینا. آگے چلتے ہیں. جتنا آپ یہ 23-24 آپ نے ٹینشن میں گزارا، جتنا آپ کاروبار کے بارے میں فرق رہا. اچھا یہاں پہ غیر ملکی سفر آپ دونوں میاں بیوی جائیں گے تو ایک طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، یا آپ بڑے اداس ہو کے باہر کا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کو ای میل آئے گی تو آپ کے کوئی نہ کوئی آبزرویشن لگ جائے گی، اس کو سن کے آپ ڈپریس ہو جائیں گے. تو اس چیزوں سے آپ نے تھوڑا سا بچنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. لبرا 25 26، تو یہاں پہ آپ کا بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا. اور 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو 8ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے. تو آپ بڑے تیز ہوں گے، جادو ٹونا نیگیٹو کاموں میں گھسنے کی کوشش کریں گے. کسی ایسے بندے کے میجک والے کے جائیں گے، یا میری ساس کے خلاف تویز کر دے، میرے سے تویز کی تو بھی ہو سکے گا. یقین کریں
میں کیونکہ جب سے اس فیلڈ میں ہے تو ہمارا ایک ریسرچ کا ٹاپک ہوتا تھا کہ جادو ٹونے والوں کو بھی چیک کرے، تو ہم جادو ٹونے والوں کے ساتھ، میرے بڑے اچھے دوست بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ امیر امیر لوگ، امیر امیر خواتین آ کے وہ تویز لے رہے ہوتے ہیں، اپنے الو کا خون کی بتیاں لے کے جلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کاموں میں مت پڑیے گا، نیگیٹو آپ پہ بھی آ جائے گی، تھوڑی بہت مخفیت بھی آپ کے اندر آئے گی. وراثتی جائیداد پہ انحصار کریں گے اور اپنے کسی مکان کو، اپنے گھر کو یا کسی کو کرائے پہ چڑھا کے اس پہ آپ کریں گے. تو یہاں پہ بڑا دیالو قسم کا ماحول ہوگا، ویکینڈ ہوگا، مجھے تو لگتا ہے نیند بڑی آئے گی، اپنا ریسٹ کریں گے، اسپاؤس کے ساتھ گپ شپ لائیں گے. تیسرا جو سب سے بڑا نیشنلٹی پہ یا آپ کا جو شریعت مل گئی اس پہ آپ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہوئے دوسرے ملک میں جا کے بستے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آلریڈی وہاں پہ تو پھر اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ بڑے سافٹ ہارٹیڈ ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، راستے میں بھی سفر کے دوران بھی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. براڈ مائنڈیڈ ہوں گے، کسی قسم کی لیتھارجک پن، ویسٹفل، ہارشلی کرٹیکل نہیں ہوں گے. آٹھواں گھر آپ کو پتہ پھر بھی، لیکن انسٹیڈ آف آل ہینڈی کیپ آٹھویں گھر کی، تو آپ کو کوئی کسی قسم کا معاملہ فیس نہیں کرنا پڑے گا. وراثتی جائیداد میں بھی بڑی سافٹ ٹرانسفر ہوگی. ورثہ لیگیسی میں اضافہ، بڑے جب آپ جائیں گے تو گفٹ بڑے ملیں گے آپ کو. ان ارن ہڈن منی آپ کی آ سکتی ہے اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو پیسہ آئے گا. شام کو آپ کسی شادی بیاہ پہ خوب ڈانس کرتے، ہنستے کھیلتے، انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لبرا اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اسکارپیو کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ بڑا مزیدار ہے آپ کا. اس وقت حاکم سیارہ جو ہے نا بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ سٹارٹ آپ کا جو ہو رہا ہے وہ فورتھ ہاؤس سے، اور چوتھے کا لاڈ پانچویں گھر میں. تو چوتھے کا لاڈ جب پانچویں گھر میں ہوتا ہے تو والدہ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ والدہ ہیلپ آؤٹ کرے گی، والدہ آپ کو مدد کرے گی، آپ کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں مدد کرے گی، آپ کی فیسیں دے گی، آپ کے داخلے میں مدد کرے گی. اگر کہ فیس زیادہ تو کوئی نہ کوئی پلاٹ بھیج دے گی، مکان بھیج دے گی، کوئی زیور بیچ کے بھی آپ کی فیس دینے میں کامیاب رہے گی. تو سٹارٹ اچھا ہے، والدہ کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا ہے، گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، گھر کے معاملات میں بڑا آپ کی دلچسپی ہوگی، اور آپ کافی کہہ لیں کہ پراسپیرٹی اور کافی بہتری طریقے سے چلیں گے. اور کوئی جائیداد کو بہتر کرنے کے چکر میں رہیں گے، کوئی رینوویشن میں لگے رہیں گے، کوئی نہ کوئی. یہاں پہ آپ کے کیٹل کا بزنس والے لوگ، جو جانوروں کے بزنس، گاڑیوں کا بزنس، وہ اپنی نئی گاڑی خریدتے، وائٹ کلر کی، آف وائٹ کلر کی گاڑی بھی خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کرتے ہو رہیں گے، اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. اسکارپین آپ کے پانچویں گھر میں 21 22 مون اور سیٹرن ہوگا، اور پانچویں کا لارڈ ساتویں گھر میں. جب پانچویں کا لارڈ ساتویں گھر میں تھا تو آپ کو دوسرے لوگ بھی بہت چاہتے ہیں، آپ کی کوئی نہ کوئی پرپوزل آئے گی آپ کی مرضی کی، آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ایگری ہو جائیں گے. وہ پھر آپ کو ان 2 دنوں میں آپ کو کافی پروگرس ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ اپنی مرضی کی شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یا آپ کی زندگی میں کوئی بہت اچھا میچ آ جائے گا، آپ بہت چاہ جائیں گے، خاص طور پہ آپ کا اسپاؤس آپ کی بہت ہی فکر کرے گا. ان 2 دنوں میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا، اس پہ دا بیسٹ ٹائم ہے، پورا زور لگا دیجیے گا. ان دنوں میں ساری آپ کے مدد، آپ کی ہاں، یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، اگر آپ بڑھاپے میں ہیں، اولڈ ایجز میں ہیں، تو یہاں پہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بڑا ٹائم گزاریں گے. یہ 2 دن بچے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، گپ لگائیں گے، آپ کے ساتھ پھریں گے، باہر جائیں گے، اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن بڑی اچھی ہوگی، اور ان کے ساتھ سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دوستوں کو گھر نہیں لے کے آنا، دوستوں کو جس کی وجہ سے گھریلو مسائل بڑھ سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں نا، مخلص دوست، پوتر پن، خالص اور ایمانداری، اور جسے کہتے ہیں کہ دل سے فیملی کی رسپیکٹ،
آلموسٹ اوور ہو چکی ہے. پچھلے 5-6 سال میں یہ نئی نسل جو ہے نا ان کو رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہوئی. تو دوستوں کو باہر ہی رکھیے گا, دوستوں کو گھر لانے کی ضرورت نہیں. باہر جو مرضی کیجیے گا, بٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ گپ شپ تک گھر تک نہ لائیں. اور یہ یہاں پہ مون سیٹرن آپ کا کوئی بچوں کے ساتھ پروگرام چلتا چلتا رک جائے گا یا ڈیلے ہوگا, جس سے بچے آپ کے بڑے آپ سے خفا ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کے معاملات جو ہے نا کہہ لیں کہ 5واں گھر ہے. اچھا, یہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی, لیکن معاملات ڈیلے ہوں گے. آپ کی پریزنٹیشن آ جاتی ہے, 9 بجے کا ٹائم طے ہوا تو وہ جا کے 3 بجے جا کے شروع ہوگی. یہاں اگر ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو وہ ڈیٹ ملتوی ہو جائے گی. یہاں آپ کا پروفیسر اویلیبل نہیں ہوگا, یا آپ کا ریسرچ ورک میں تھیسس وقت پہ نہیں آئے گا, وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اس قسم کے معاملات آپ کو ہائر ایجوکیشن میں فیس کریں, جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا گلومی ہو سکتے ہیں اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں, ٹینشن میں آ سکتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ایجوکیشن میں بھی آپ کو تھوڑا سا آپ مایوس ہو سکتے ہیں. مستی کرنا, گھومنا پھرنا, لوگوں سے ملنا, یہ اس میں بھی آپ سست روی کا شکار کریں گے. اور بچوں دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی میں سیر سپاٹے کے لیے بھی آپ کا پروگرام بنے گا, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ آپ کی ورڈنیس, آپ کی پیوش ہو جائیں گے, گلومی ہو جائیں گے, کوشیس ہو جائیں گے, اور آپ پیسیمسٹک ہو کے اپنے کام میں خود ہی رکاوٹ ڈال لیں گے, خود ہی ڈسٹرب ہوں گے اور ڈپریشن میں جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ کام مت کیجیے گا, کیونکہ اس دن آپ کے میں طاقت بڑی ہوگی, بڑا ڈسپلن ہوں گے, بڑی ایمانداری سے کام کریں گے, محنت سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ڈسپلن مائنڈ ہوگا, پاورفل کنسنٹریشن ہوگی. تو جب یہ ایک آپ کے طاقت ہے, تو ایک چھوٹی سی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسٹرب مت کیجیے گا, اپنے آپ کو مصروف رکھیے گا, اپنے جو بھی کام ہے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. غیر ملکی آپ کے ٹریولنگ بھی آ جائے گی. اور آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ منفی طریقوں سے سوچ آپ نے جو ہے اپنی نکالنی ہوگی. اور کوئی فلرٹیشن میں بھی جائیں, سب سے زیادہ کہ آپ فلرٹیشن میں جا کے اپنے پیسے بہت خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شرطیں لگائیں گے, اسپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی, اور کوئی شرط لگائیں گے تو وہ بھی آپ خوف میں رہیں گے کہیں میں ہار نہ جاؤں. شام کو کوئی شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے نا, تو وہاں پہ لوگ ڈانس کر رہے ہوں گے, کھیل کو کود کا میوزک لگا ہوگا, آپ سوچوں میں گم ہوں گے. تو ہمیں خام خواہ اپنے آپ کو ٹریگر کرنا, آپ اپنے آپ کو دودھ کا صدقہ کیجیے گا, ہر چیز آپ کا ٹھیک ہوگا. جہاں بھی جانا ہے ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا, ڈیلے ہو سکتا ہے, معاملات رک سکتے ہیں, تو اس واسطے سے آپ نے کوشش کیجیے گا. اچھا, آپ کی بڑی بیٹی جو ہے نا, وہ اس کو رزلٹ یا بیمار ہو سکتی ہیں, اس کے رزلٹس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ آپ نے خفا نہیں ہونا, آپ نے اس کے اوپر روب نہیں ڈالنا, بدتمیزی نہیں کرنی, اس کو پیار سے سمجھانا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ناراض ہوئے یا آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچی نیچ کی, تو وہ اس کی صحت پہ بڑا اثر پڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دوستوں سے دور رہیے گا, دوست آپ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ چلتے ہیں آگے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اسکارپین آپ کا 23rd 24 مون اور راہو آپ کے چھٹے گھر میں, اور چھٹے کا لاٹ دوسرے گھر میں. اور جب چھٹے کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ بہت محنت کرتے ہیں, لوگوں کو سروس دیتے ہیں, لوگوں کی خدمت معاشی طور پہ مستقم کریں گے, دفتروں میں کام میں مصروف رہیں گے, فیملی کے ساتھ, سسرال کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا, فیملی کے ساتھ اس کی آپ کا نا لوگ آپ سے کافی متاثر بھی ہوں گے, اور دوسروں پہ پیسے لٹائیں گے. آپ زیادہ محنت, کم آمدنی, پیسے کے اصول کی کوشش جاری رکھیں گے. تو یہ اس قسم کی انسرٹنٹی آپ رہے گی, کام بڑی محنت سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ
آپ کا رویہ تھوڑا سا کرٹ ہوگا، اپنے متحدوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے، ان پہ ایلیگیشن بھی لگائیں گے، ان پہ روب بھی ڈالیں گے، ان پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، جس سے نا آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کے متحد بھی ڈسٹرب ہوں گے، انکل آنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے آ جائے گا۔ لسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس یہ آپ کے اوپر چھائی رہے گی، کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز روتھ لیس ہوں گے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، اننیسیسری خرچہ کریں گے۔ آپ کے ملازمین، متحد، یہ سارے آپ کے ساتھ بڑے خفا ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ خفا ہوں گے۔ کوئی بیچارگی، کوئی بیماری یا ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے آپ کافی اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لیں گے، کوئی سکینڈل بن سکتا ہے، کوئی obstacle آ سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی شو کاز نوٹس ان دنوں میں ہے یا انکوائری ہے تو ڈیٹ لے لیجئے گا آپ، یا ضمانت کے لیے اپلائی کیا تو نہ کیجیے گا، اس دن آپ کے فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا۔ اور آپ کا کیا کہتے ہیں سکنس جو ہے نا وہ آپ کے اوپر رہے گی۔ اگر آپ نے کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دیا اور ان دنوں میں رزلٹ آتا تو اتنا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ معدے کے پرابلم آپ کو بہت تنگ کریں گے، اپر پورشن آپ کا تیزابیت کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا، اور خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے یہ 2 دن بہت برے ہیں۔ کوئی کام نہیں کرنا کہ ایسا کہ جس سے آپ کی مس کیریجز کے چانسز بن سکتے ہیں، یا گائنی ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کمر میں درد رہ سکتی ہے، کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، سلپ ہو سکتے ہیں، وہ بالٹیاں اٹھانی ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، وہ آپ کی پریگننسی کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی جتنا آپ کول رہ سکتے ہیں، جتنا نارمل رہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے پریگننٹ خواتین کو یہ 2 دن بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے، کمپلیٹ ریسٹ، بالکل کوئی ضرورت نہیں اٹھ کے بھاگ دوڑ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی۔ 2 دن صبر کر لیجیے گا، یہ جو چل لگی ہوتی ہے تپڑیاں مارنے، صوفے کھینچنے اور کپڑے دھونے کی، تو یہ 2 دن آپ نے پریز کرنا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کا 7واں مہینہ چل رہا ہے یا 8واں چل رہا ہے تو دین ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل۔ اگر آپ کا تو پورے ہیں تو خیر ہے، اس کی خیر ہے، آپ کی وہ پریشر آئے گا تو دین اٹ ول بی اے سیف زون۔ 9 month از اے سیف زون اف یو کمپلیٹڈ 36 month، تو 36 ویکس ہوتے ہیں میرا خیال ہے، تو وہ آپ کو آپ 40 ویکس تک آپ سیف زون میں آ جاتے ہیں۔ تو 7ویں اور 8ویں منتھ کی خواتین ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل میں 3 دفعہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کام میں آپ ضرور سے زیادہ ڈپریس ہوں گے، آپ اپنے باس کو بھی ڈاج دینے میں کامیاب ہوں گے، جھوٹ بھی بول جائیں گے، ملازموں کے ساتھ آپ تھوڑی سی انتقامی کارروائی کریں گے، ان کی شکایتیں بھی لگائیں گے، باس کو کہیں گے جی اس کو سسپینڈ کرو، یہ کام نہیں کرتا، یہ ہے وہ، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا۔ 25 26 یہ آپ کا ایکس بہت اچھا ہوگا، جتنا آپ نے 2 دن 3 دن ٹف ٹائم کاٹا ہے اتنا ہی آپ کا یہ بہت بہتر آ جائے گا۔ 7ویں کا لاٹ پاس 12ویں میں گیا تو آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں بالکل نہیں جانا، کوئی خفیہ عشق، خفیہ یہ معاملات میں، خاص طور پہ یہاں پہ آپ کے دوسری شادی کے چانس بن رہے ہیں تو دوسری شادی کی طرف مت گھسیے گا، اور نہ ہی دوستوں سے مل کر کوئی کاروباری کام کرنا ہے۔ اگر آپ پیسے لے کے ٹریول دوستوں کے ساتھ کرتے تو راستے میں دوست آپ کے پیسے آپ سے ڈاج دے کے چھین بھی سکتے ہیں، تو یہ اس سے بس اپریز کرنا ہے۔ اوور آل میاں بیوی میں بہت اچھی، بہت مہنگی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، آپ بہت آپٹیمسٹک ہوں گے، بہت سمپیتھیٹک ہوں گے۔ بیگم بیٹھ جاؤ آج میں کپڑے دھو دیتا ہوں، بیگم بیٹھ جاؤ آج میں برتن دھو دیتا ہوں، بیگم بیٹھ جاؤ میں آج آپ کے کام کر دیتے ہیں، تو اس کو وہ RM مت کیجیے گا جسے کہتے ہیں رن مریض۔ ہمارے ملک میں ایک چیز بڑی ہے، اگر آپ اپنے اسپاؤس کی آپ خاص طور پہ اگر آپ مدد کر دیتے ہیں تو جا بڈھی تھلے لگ گئے ہیں، تو یہ باتیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا اپنی بیوی کا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ سکھی رہیں گے، تو اس چیزوں پہ عمل کیجیے گا، اور ریسیپروکل آپ کا اسپاؤس بھی آپ کے ساتھ بہت خیال کرے گا۔ نمبر 3، آپ کے غیر ملکی سفر ویزا لگ جائے گا، سفر بہت اچھا ہوگا، مشترکہ کاروبار میں آپ کا بہت اچھا کام چلے گا، اور اگر آپ باہر کے ملک میں پہلے بیٹھے ہیں
تو وہاں پہ آپ انجوائے کرتے. ویکینڈ آپ کا بہت ہی اچھا ہے. کسی تیار شیار ہو کے بڑا کسی فنکشن میں جائیں گے جہاں پہ آپ خوب انجوائے کریں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسکارپین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.